الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانباں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام
سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ سب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام دانی زید مجدہ عطان اللہ بطول حیاتہ اور صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی سید علی جواد شاہ ہمدانی زیدہ مجدہ اور برادر مکرم پیر سید عمر فواد شاہ ہمدانی اور تمام مشائخ اعظام جن کے نام سے میں واقف نہیں اور تمام علماء کرام ہم سب ہمارے سروں کا تاج اور ہم سب کا مختصر تعارف تو یہی ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے اور نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم ناسی کاڑیاں تے ناسی کاڑیاں گلاں کردے ہیں نشبم نشب پرستم ناسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کردے ہیں اسی چمک جو ہے محبوب دے غلاماں تے گلاں میں چمک دیاں کردے ہیں اور اسی کائنات پہ جس نو بھی منیا ہو حضور دی وجہ نال منیا بس جس دا بھی اسی کوئی تعارف منیا ذات منی جس دے پیچھے چلنے ہاں جس دے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہاں او حضور دی وجہ نال اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور ہے جی ہمارے پاس کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم منہ چھپا کر بات کریں ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم نے جس کو مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے اور جو حضور کے در پر آ گیا جب مالکوں نے قبول کر لیا پھر ہم نے سر جھکا لیا اور ہم نے یہ تفریق کی نہیں یہ تو بیٹھ کر لوگوں نے تفریق کی نہ کہ یہ در والے ہیں یہ گھر والے ہیں ہم کہتے ہیں در والوں کی قسمت اچھی حضور گھر والے مل گئے ہیں جی اور جناب یہ حسن و حسین کی قسمت اچھی کہ حضور نانا مل گئے بس ہماری بات تو حضور تک ہے اور ہم ہوتے کون ہیں کہ جو ترازو میں تولیں کہ کون وہ کون ہے ہم نے تو حضور کے پیچھے مانا ہے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور یہ بعد میں آ کر جناب تکڑی تول لگایا ہے نا ہماری زبان میں کہتے ہیں تکڑی تول یہ بعد میں لگایا گیا ہے کہ جناب کون یہ تو ان کی شان کا کون بات کر سکتا ہے ان کے اوپر کون بات کر سکتا ہے حضرت امام حسین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام جب چلنے لگے نا عراق کی جانب اور امام علی مقام نے حج موقوف کیا ہے تاریخ کے مطابق امام علی مقام نے 24 25 یا 26 حج کیے ہیں مختلف روایتیں ہیں تقریباً 25 سے 26 حج اگر 25واں حج ہے تو پھر 26واں موقوف کیا ہے اگر 24واں حج ہے تو 25واں موقوف کیا ہے اور اگر 26واں ہے تو 27واں موقوف کیا ہے اور امام حسین نے پیدل حج کیے ہیں امام حسین نے اس وقت حج کیے جب حضور کے دین کے تخت کے اوپر جناب ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے حضرت امام حسین نے اس وقت حج کیے جب فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے امام حسین نے حج اس وقت کیے جب جناب عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے اور امام حسین نے اس وقت حج کیے جب مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب حضور کے دین کا باغی تخت پر آ گیا تو فرمایا اب حج نہیں اب حج نہیں اب جناب فرمایا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر ہاں اور امام حسین نے حج کی ہوئی نیت آئے ہوئے حج کو موقوف کیا اور 8 ذی الحجہ کو امام حسین کربلا کی طرف چلے اور اقبال کہتا ہے بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان حضرت امام علی مقام جب چلنے لگے نا عراق کی جانب تو جناب عبداللہ بن عمر آ گئے اور حسین ہے کیوں جناب عبداللہ بن عمر وہ ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد سب میں تبدیلی آئی ایک ابن عمر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں خواتین مسجد میں آتی تھی
اور حضور کی ظاہری حیات میں مسجد نبوی کے 2 دروازے تھے، اور ایک سے مرد داخل ہوتے تھے اور ایک سے خواتین داخل ہوتی تھی۔ میں تعارف کرانے لگا ہوں جناب ابن عمر کا، جناب عبداللہ بن عمر کا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد خواتین مسجد میں آنا بند ہو گئی، تو جناب عبداللہ بن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے جہاں سے خواتین داخل ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اے ابن عمر، آپ اس دروازے سے اندر کیوں نہیں آتے جہاں اب تو خواتین وہاں سے نہیں آتی؟ فرمایا حضور نے فرمایا تھا اس دروازے سے داخل نہیں ہونا، بے شک خواتین نہیں آتی، ابن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یہ جناب عبداللہ بن عمر ہے، میں نے تعارف کروایا ہے۔ لیکن جب حضرت امام حسین عراق جانے لگی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے امام حسین کے گھٹنے پکڑ لی، کہا جناب امام میں آپ کو عراق نہیں جانے دوں گا۔ کافی ساری طویل گفتگو ہے۔ امام حسین نے پوچھا بتاؤ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ پوچھا میں حق پر نہیں ہوں؟ کہا امام نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ حق پر ہیں، آپ حق بجانب ہیں، ہر لحاظ سے حق پر ہیں۔ فرمایا پھر تم مجھے عراق جانے سے کیوں روکتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا عرض کی کہ اے امام اس لیے روکتا ہوں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ فرمایا ابن عمر، حسین اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کو خطرے سے باہر لائے گا۔ میں صرف ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ امام علی مقام بیک وقت 3 آستانوں کے سجادہ نشین ہے۔ بیک وقت بیت المقدس بھی فتح ہو چکا تھا، مدینہ پاک بھی اور مکہ پاک بھی۔ حسین سے بڑا تو پیر کوئی نہیں، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ ہاں جی، سرداد نہ داد دست یزید۔ ہاں جی، امام علی مقام۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام صاحب کا کربلا جانا ایسے نہیں ہے، امام صاحب کو پتا تھا کہ میرے ساتھ وہاں کیا ہونا ہے، ساری چیزیں موجود تھی، انہیں پتا تھا کہ کوفیوں نے پہلے جناب مولا کائنات کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر امام حسن مجتبی کے ساتھ کیا کیا۔ اور اس گھر کے بارے میں کوئی بات کرے، اس گھر کے بارے میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کی جب صلح ہوئی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صلح ہوئی تو سال کے بعد حضرت امیر معاویہ لاکھوں روپیہ خراج لے کر، سونے اور چاندی لے کر نا حضرت امام حسن کے پاس آئے، اور جب امام حسن کو وہ لاکھوں روپے اور پیسے اور سونے چاندی دیے نا تو کہنے لگے، اپنے دل میں خیال کیا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں نا تو حسن کو لاکھوں دے رہا ہوں، ہندا کا بیٹا ہوں تو حسن کو لاکھوں دے رہا ہوں۔ جب گفتگو ہوئی، بیٹھے رہے، جب واپس جانے لگے نا تو حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کو چھوڑنے کے لیے باہر دروازے تک آئے۔ جب باہر دروازے تک آئے نا تو امام حسن کے غلام نے امام حسن کی جوتیاں جو نا پاپوش مبارک وہ آپ کی قدموں کی طرف سیدھے کر کے رکھے، تو جو حضرت امیر معاویہ نے لاکھوں دیے تھے نا، امام حسن مجتبی نے جیب سے نکالے سارے اور اپنے غلام کو دے کر حضرت امیر معاویہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا یا امی انا ابن فاطمہ۔ فرمایا حسن کو لاکھوں دے کر یہ سوچتے ہو کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، اس سیدہ کا بیٹا ہوں، اس خاندان سے ہوں، اگر کوئی ہماری جوتیاں سیدھیاں کرے لاکھوں تو ہم اسے دے دیتے ہیں، ان کی برابری کون کر سکتا ہے؟ ہم تو عشق کے بندے ہیں، اور ہم نے تو محبت کی بات کرنی ہے، اور جب بھی کرنی ہے محبت کی بات کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلے۔ اصل جدھر بھی گل موڑ کے لینی وہ حضور دے دربل کر دینی، اور کائنات جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا اگے حضور دی ذات کھڑی، اور قیامت تک کسی نے کہنا سی جی اور نواسے نہ تا انہوں نے جنت دے دیتی، جنت دی جوانا دا سردار کر دیتا، قیامت تک وہ عشق کہنا نا نہ عشق دی کیا تاب جھلی، اگر عشق دی کیا تاب جھلی تے وہ ہے ابن علی، بس قیامت تک یہ معیار مقرر کر دیتا کہ جنتی جوانا دا سردار نہیں خالی
وہ حسین بھی ہے جنہیں کربلا 72 دیتے ہیں. اور لوگوں نے کہنا سی حضرت امام احمد بن حنبل جب بعد چونے والی پوری ترتیب انہوں نے کہنا سی جی حق دے واسطے کھڑے ہونے واسطے تھا بڑی قوت چاہیے, بڑے لشکر چاہیے, بڑے سامان چاہیے. کسی کو معیار کی رہ جانا سی اگر حسین کربلا نہ جانا تھا. کیا حق تک کی معیار ہے کہ وہ باطل کے سامنے کھڑا ہو جائے. چشمے گریاں مزرع دین نبی بوتی رہی اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی. شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا, بزم حق روشن رہی, حق کا دیا جلتا رہا. قیامت تک امام حسین نے معیار مقرر کر دیتا. اگر امام حسین کربلا نہ جاندے تو پھر احمد بن حنبل تحمد بن کے بادشاہ وقت مقابلے کس طرح جاندے. اگر امام حسین کربلا نہ جاندے تو خادم حسین فیض آباد کیویں جاندے بھائی. بس اتنی جی گل ہے. قیامت تک حق میری گل سنو. جے تسی تھکے بیٹھے ہو, ایک منٹ بھائی گل سنو بھائی, جے تسی تھکے بیٹھے ہو تو میں تو پیراں نو سلام کرنا آیا, انہوں نے گوڈے نو ہاتھ لانا آیا, پیراں نو ہاتھ لانا آیا. عمر شاہ صاحب صاحب نہ میرا وعدہ ہو گیا پورا. میں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر دینا. ایڈے کچے اور ڈھیلے مجمے نو میں تو تقریر سنان دا قائل بھی نہیں ہاں. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. بس اتنی سی بات ہے. ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم, حدیث عشق بے باکانہ گفتم. ساڈے کولوں دائیں بائیں دیاں گلاں کوئی نہیں. ساڈے کولوں محبت رسول دی گل ہے اور بڑی بے باک ہو کے گل ہے اور سینہ کھول کے گل ہے. ہاں ساڑھے سینے میں نہ کوئی نہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ تعالیٰ نے کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے. دل کوئی بنایا وہ اپنے حبیب کی محبت واسطے بنایا, اور رب دی محبت ہی حبیب دی محبت ہے, اور حضور دی محبت ہی رب دی محبت ہے, اور حضور دی محبت ہی صحابہ دی محبت ہے, حضور دی محبت ہی اہل بیت دی محبت ہے. اسی دروازے تے کھڑے ہیں, اسی چوکیدار ہیں. ساڈا کی کام میں اکھ پٹ کے دیکھیے, ساڈا کی کام ہے. اسی تا جناب سر جھکا کے بیٹھے ہیں. ساڈے سامنے جس کا ذکر بھی آوے, جو کوئی شان دی گل کرے تو ان کو جناب اور سنا, جو کوئی دائیں بائیں دی گل کرے تو ان کو کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا. بس اتنی سی بات ہے. اور اے جگہ تحقیقت دی نہیں ہے, اے جگہ تحقیقت دی نہیں ہے, سر جھکان دی جگہ. اور میں گل سنا جاواں, امیر المجاہدین اسی جنہاں نو دیکھا محبت وچ غرق ہوندیاں, محبت رسول وچ جنہاں نو غوطہ زن ہوندیاں دیکھا, جدو بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ دا نامی آندا نا, اس میں گرامی آندا, تو بابا جی سر جھکا لیندے. میں پوچھا جناب یہ کیوں گل ہے؟ فرمان لگے قیامت والے دن منادی ندا دے گا کہ سارے اہل معاشر اکھاں تھلے کر لو, حضور دی صاحبزادی گزرن والیاں. فرمایا اون دے الفاظ اجے منہ چون کے میرا سر دنیا وچ بھی جھکدا, آخرت وچ بھی پہلے تھلے جھک جاواں گا. بس اتنی بات ہے. ساڈا تے معیار ہے وے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور جھلیو جنہ نہیں نہ مننا, انہاں تے پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی نہیں منیا, پیچھے جمعے پڑھ کے بھی نہیں منیا. جنہ نہیں مننا انہوں نے نہیں مننا, تے جنہ منیا انہاں کیا حضور ساڈے کو پوچھ دیو بدر جانا چاہیے کہ نہیں, ساڈے کو پوچھ دیو بدر جانا چاہیے کہ نہیں. سلح بالا من شیتا وقتا ہے بالا من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خود میں نموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا, حکم دیو گھوڑے سمندر پا کے رکھ دیں گے, حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے, حضور پہرے دماغ تک گھوڑے دے جگر پگلا کے رکھ دیں گے. اے بدر دا موقع میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدو اپنے غلام دا اظہار عقیدت سنیا نا اور دیکھا,
وجہ کا رسول اللہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او چہرہ جڑا ہمیشہ چمکدا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہاں جی حضور خوش ہوئے اور حضور خوش ہوئے حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھیا کہ میرے غلام نے اتنا اظہار وفا کیتا اور اقبال کہندا کہ انہاں کو صحابہ کو تاریخ کہندی 2 گھوڑے یا 1 گھوڑا بدر جاندے ہویا کہ انہاں کیڑے گھوڑے سمندر وچ پانے سن پھر کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس باہرو بردر گوشہ دامان اس کہندا جھلیا جڑے گھوڑے تو اسباب دی گل کردا ہو نہیں کائنات وچ جس دے دل وچ محبت رسول ہوے نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی میرے آقا و مولا تسی ایک غور کرنا کہ حضور خوش ہوئے حضرت سعد بن معاذ نے حضور کے سامنے اظہار غلامی کیتا حضور نو خوش کیتا حضور خوش ہوئے بس اے ذہن سے یاد رکھنا حضرت سعد بن معاذ نے حضور کے سامنے اظہار وفا کیتا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق کی تشریف لے گئے حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی یا اللہ مینوں اس سے شہادت مل جائے غزوہ خندق کی شہادت مل جائے حضرت سعد بن معاذ نو رگے اکھل تیر لگ گیا اے رگے اکھل بائیں ہاتھ دیا رگے اکھل تیر لگ گیا آپ زخمی ہو گئے جدو زخمی ہو گئے تو آپ نے ایک دعا مانگی یا اللہ مینوں شہادت اس وقت تک نہ دیمی جدو تک میں جنہ تیرے حبیب نال دھوکھا کیتا نا بنو قریظہ انہاں دے بندیاں دا انجام نہ دیکھ لواں تے نالے اس وقت تک بھی موت نہ دیویں اگر تیرے حبیب کے خلاف اہل مکہ نے اسی طرح کرو فرنا دوبارہ آنا تو پھر مینوں موت نہ دیویں میں مقابلہ کرتا رہواں اگر نہیں آنا تو پھر مینوں موت دے دیویں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق تو بعد اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لے گئے حضور وضو فرما رہے ہیں اتنی دیر جبریل آ گئے کیا یا رسول اللہ تعالیٰ حکم دیندا کہ بنو قریظہ دا بھی فیصلہ نال کر دو ادھر حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی ادھر جناب جبریل امین آ گئے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیار ہوئے حضور نے جا کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا بنو قریظہ دا جدو محاصرہ کر لیا کافی دن محاصرہ رہا ایک دن بنو قریظہ لے یہودی تھلے اترے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساڈا فیصلہ کرنا جے اسی تانوں حکم نہیں مندے ساڈا فیصلہ سعد بن معاذ کرے اقبال کہتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر حضرت سعد بن معاذ کا نام انہوں نے لے لیا بنو قریظہ والے نے انہوں نے کہا جی ساڈا فیصلہ سعد بن معاذ کرے کیونکہ زمانہ جاہلیت حضرت سعد بن معاذ دیاں بڑی قرابت داریاں سن بڑیاں دوستیاں سن یہودیاں نال بڑے لین دین سن تو انہوں نے کہا شاید لحاظ رکھ لے گا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جناب مولا کائنات اور زبیر بن عوام نو حکم دیتا فرمایا سعد بن معاذ نو سوار کر کے لے آؤ زخمی حالت وچ حضرت سعد بن معاذ نو صحابہ نے سوار کیتا حضور دی بارگاہ وچ لے کے چل پے اے میں منافقت دی گل کرن لگا جدو حضرت سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ ول چلے نا تے منافقاں پیچھے آوازاں دتیاں سعد خیال کری یہودی تیرے بڑے یار سن خیال کری انہاں نال تیرا بڑا اٹھنا بیٹھنا سی انہاں نال تیریاں بڑیاں نشستاں سن ذرا خیال کری حضرت سعد بن معاذ سن دیا ہے جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا تے پیچھے مڑ کے کیا سعد اج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوئے گا حضرت سعد بن معاذ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ حضرت سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ پہنچے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم کھڑے ہو کر اپنے سردار دا استقبال کرو ایتن نوازن دے طریقے نہ حضور دے حضرت سعد بن معاذ نو حضور نے فرمایا سعد اے یہودی کہندے کہ مینوں حکم نہیں مندے اے تیرا فیصلہ قبول کر دین حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر میرا فیصلہ قبول کر دین تے انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان انہاں دی عورتاں لوڈی بنا لیتی جان انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان انہاں دی جائیداداں ضبط کر دیتی جان جدو حضور نے حضرت سعد بن معاذ دا فیصلہ سنیا نا تو حضور مسکرا پے حضور نے فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا حضرت سعد نے دعا منگی سی کہ یا اللہ انہاں دا انجام دکھائیں اللہ تعالیٰ نے انہاں دا انجام حضرت سعد بن معاذ دی زبان چو رکھ دیتا اور انہاں دے منہوں بھی حضرت سعد بن معاذ دا نام کڈھا دیتا اتنے ذرا گل نوٹ کرنا بابا جی آخر سن کہ اگر وہ یہودی کہہ دیتے نا حضور تسی ساڈا فیصلہ کرو تو حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی لیکن رب نو ایک گوارا ہی نہیں سی کہ میرے حبیب نے جنہ غداری کی جنہ میرے حبیب نے پسے پشت غداری کی
او بچ جان. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے. حضرت سعد بن معاذ کی دعا تو قبول ہو گئی. پہلی دعا سی کہ اہل مکہ نہ آن دوبارہ, انہاں تو نہیں سی آنا. دوسری دعا بھی قبول ہو گئی کہ جناب بنو قریظہ دا انجام. حضرت سعد بن معاذ زیادہ بیمار ہو گئے. حضور نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ مسجد نبی لگوا دیتا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر پڑھانا آ رہے ہیں, زور پڑھانا آ رہے ہیں, عصر پڑھانا آ رہے ہیں, مغرب پڑھانا آ رہے ہیں, عشاء پڑھانا آ رہے ہیں, جدو بھی جمعہ پڑھانا آ رہے ہیں. جدو بھی تشریف حضور مسجد نبی لیان تے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ مسجد نبی دے سینے لگیا. حضور تشریف لے کے آن خیمے پوچھن سعد تیرا کی حال ہے؟ حضرت سعد بن معاذ تا کہندے انہاں زبان حال نہ کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد بن معاذ تو کہنے انہوں نے یا رسول اللہ پہلے تک کدی پوچھتے سو تیرا کی حال ہے, اور تو ہر نماز نال پوچھتے ہو کی حال ہے, تے زخم کدی ٹھیک ہی نہ ہوئے. ایک دن صحابہ نے حضور نے اطلاع کی تھی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ دا زخم کھل گیا, خون بڑی تیزی نال بہ رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے حضرت سعد بن معاذ دے خیمے اچانک. اور جدو حضور تشریف لے آئے تے ذرا غور کرنا, او بدر والی گل حضور نو جاندے خوش کیتا سی, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. ہاں جی. اور حضرت سعد بن معاذ دے خیمے حضور تشریف لے آئے, جناب ابو بکر بھی نال, جناب عمر بھی نال, جناب عثمان بھی نال, جناب مولا کائنات بھی نال, صحابہ نال حضور دے. حضور تشریف لے آئے, حضور نے دیکھا حضرت سعد بن معاذ دا زخم کھل گیا, خون بہ رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا جدو خون بہنے دیکھا نا تو حضور نے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ پکڑیا, اپنے سر اقدس تے رکھ دیتا. صحابہ نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھ دیتا. جناب عمر نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھا. جناب عثمان نے پیچھے کیتا, حضور نے ہاتھ پھر رکھا. جناب مولا کائنات نے ہاتھ پیچھے کیتا, حضور نے ہاتھ چک کے پھر اپنے سر اقدس تے رکھ دیتا. کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو این ساتھ, کاف ہا یا این ساتھ, ان کا ہے چہرہ نور کا. حضور دی چشمان مبارک تو, حضور دے پیشانی مبارک تو, حضور دے چہرے مبارک تو, حضور دے گال مبارک تو حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا. اس طرح صحابہ کہتے ہیں حضور دے چہرے مبارک تو حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا. اور حضور نے فرمایا سعد تو سانو بدر جانے خوش کیتا سی, ویکھ اسی تیرا خون بھی اپنے چہرے ہوتے لے لیا. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. اور صرف اتنا ہی نہیں, وفا دا مولے تھے حضور دی بارگاہ وچ. وفا دا مولے اے علماء بیٹھے. حضرت عمر بن اخطب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی نوش کرنے لگے. حضور نے پانی واسطے پیالہ اٹھایا کہ حضرت عمر بن اخطب نے کہا حضور ٹھہریے ایک منٹ, ٹھہریے توقف کیجئے. حضور نے پیالہ رکھ دیتا. حضرت عمر بن اخطب نے وچوں تنکا کڈیا پانی وچوں. جدو پانی چو تنکا کڈیا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جملہو, یا اللہ نو سونا بنا دے. صحابہ کہندے نا آپ دی 80 سال عمر ہوئی, آپ تے گال دند اور چہرہ اس طرح سی, جسم اس طرح سی جس طرح 16 سال تے نوجوان دوندا. ہاں جی. جڑا پانی چو تنکا کڈے انہوں حضور دعا دین تے جڑا ختم نبوت ہوتے پیرا دے, جڑا ناموس رسالت ہوتے پیرا دے, جڑا گستاخان رسول دیا جڑا کٹ کے رکھ دے, جڑا کفر نو ہلا کے رکھ دے, اندے واسطے میرے آقا مولا اے سارے جان دین کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے چچا اور حضور نو جنہ دا سب نالوں زیادہ غم حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ, ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں. ہاں جی. جناب امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر حمزہ دی شہادت ہوئی غزوہ احد وچ. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ واسطے 70 باری اللہ دی بارگاہ بخشش طلب کی تھی. بعض مقامات پہ لکھا کہ 70 باری حضور نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت جناب امیر حمزہ دی. اے حضرت جناب امیر حمزہ دا مقام ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد والے دن ترتیب نال جڑے جڑے حفاظ سن انہاں دی ترتیب نال اس طرح تدفین کیتی. جدو تدفین کر رہے تھے اتنی دیر حضرت شماس بن عثمان دا جنازہ حضور دے سامنے لے آیا گیا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں شماس دا جنازہ نہیں پڑھانا. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ مسلمان ہے, یہ تواڈے تے ایمان اللہ تے ایمان لے آندیاں, تواڈی جناب رسالت دا جناب ایمان لے آندیاں, یہ دنیا تو گیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں یہ گل نہیں,
شماس بن عثمان دا جنازہ اس واسطے نہیں پڑھانا کہ جدو احد دے میدان وچ سارے کافر میرے اوتے ٹوٹ پے نا تے شماس بن عثمان نے میرے گرد اس طرح گھومنا شروع کیتا اور سارے تلوار تیر نیزے اپنی ذات اتے لے، کوئی تلوار تیر نیزہ میرے تک نہیں آن دیتا۔ جدو اس طرح شماس بن عثمان نے گھوم کے میری ناموس کی حفاظت کی تھی نا تے اللہ تعالیٰ نے جنت وچ اس مقام وچ شماس بن عثمان نو درجہ دیتا۔ نماز جنازہ پڑھائی جاندی بلندی ہے درجات وچ، شماس بن عثمان نو اللہ تعالیٰ نے جنت وچ وہ مقام دیتا جس تو اگے مقام ہی کوئی نہیں۔ اے ہے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ اور اے ہے شماس بن عثمان جنہ دی حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس واسطے کہ انہوں مقام وہ مل گیا۔ ایک ہے وہ منافق جڑے پیچھے نمازاں پڑھ کے منافق رہے، آخری ویلے آ گئے، حضور نے کرتے بھی دے دیتے، نمازیں بھی دے دیتے، نماز جنازہ بھی پڑھا دیتی، اور قرآن کے اندر 70 مرہ میرے حبیب ان دی تسی 70 باری بخشش طلب کرو، اے تواڈے نال وفادار نہیں سی، اسی نو کیویں بخش دئیے۔ ایک ہے اے صف اور ایک ہے غلاماں دی صف، اور الحمدللہ ساڈی صف غلاماں دی صف ہے، ساڈی صف غلاماں دی صف ہے۔ اساں تاں انہاں دے پیچھے لائن بنا کے ہاتھ بنا کے کھڑے ہیں کر کے۔ اور جناب احمد بن امام احمد بن حنبل اے ہر دور چراندا عید و قوت از حیات آمد پدید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید۔ اقبال کہتا ہے انہاں دوویں قوتاں نے قیامت تک نبرد آزما رہنا، انہاں نے آمنے سامنے رہنا۔ جدو فرعون آئے گا تو موسیٰ علیہ السلام ضرور آن گے، جدو کوئی یزید پائے گا تو حسین دا خادم کوئی ضرور آئے گا۔ بس اینا فاقتلوہ تا قیامت قطع استبداد کر۔ اقبال کہنا قیامت تک حضرت امام حسین نے استبداد اور ظلم اور زیادتی دا پنجہ توڑ کے رکھ دیتا، تا قیامت قطع استبداد کر، موجے خونے او چمن را آباد کر۔ اقبال کہنا حضرت امام حسین دے خون نے حریت دا چمن آباد کر دیتا۔ اور اگے علامہ اقبال نے جڑا خراج عقیدت پیش کیتا حضرت سیدہ دی بارگاہ وچ، میں برکت واسطے پڑھ دینا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اقبال کہنا کہ حضرت جناب مریم علیہ السلام نہ سانو ایک وجہ نہ پیارے کہ وہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانن، اور حضرت سیدہ نال سانو 3 وجہ نال پیارے۔ او جناب امام الانبیاء دی صاحبزادی، او جناب شیر خدا دی گھر والیاں، اور حسنین کریمین دی والدہ امی جان۔ اور اقبال کہنا کہ امام حسین کربلا گئن اور کس سول نال گئن۔ علامہ اقبال کہندا کہ حضرت سیدہ نے جڑی اپنی گود وچ حسین نو قرآن دی لوری دتی نا، او سوز نال حسین کربلا گیا۔ قیامت ایک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک کربلا انج آئی تے انج واقعہ ہو گیا تے انج نہیں ہے بچو، کربلا امام حسین نے قیامت تک واسطے خط لکیر کھینچ دیتی ہے، لکیر کھینچ دیتی، حق والے ادھر ہیں باطل والے ادھر ہیں۔ اور میں ایک سوال کرتا سارے کولوں، سوال چھڑی جا رہا بزرگ چھڑ کے کہ یار امام حسین دے دور وچ، امام حسین دے کربلا وچ جڑا امام حسین دے مقابلے چاہے وہ کون ہوندا؟ بولو نا، کھول کے بولو۔ امام حسین دے مقابلے جڑا ہوئے وہ کون ہے؟ تے جڑا امام حسین دے حق وچ نہ ہوئے خاموش رہے وہ کون ہے؟ کوفی۔ ہاں جی، جڑا امام حسین دے نال غداری کرے، غداری تو مراد ہے کہ حسین دا ساتھ نہ دے وہ کون ہوندا؟ ہاں جی، کوفی ہوندا نا، علماء بیٹھے کوفی ہوندا۔ تے کوئی تیسری راہ بھی ہے کوئی تیسری راہ؟ میں علماء مشائخ کو پوچھتا کہ کوئی تیسری راہ بھی ہے؟ جڑا حسین دے مقابلے چاہے وہ یزید ہے، تے جڑا چپ کر کے بیٹھا رہے وہ کوفی ہے، تے جڑا حق دی علم اٹھے وہ حسین ہے۔ بس تیسری راہ تو کوئی نہیں ہے، ایک سیدھا سیدھا راستہ۔ کوفیاں نو گالاں کڈدے ہیں، سارے کڈدے ہیں، یزیداں نو بھی کڈدے ہیں۔ جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ،
جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، امام حسین دا کربلا جڑا خطبہ اس دے وچ ہے حل من ناصر ینصرنا، فرمایا کون ہے جو ساڈے رستے تے چل کے قیامت تک میرے نانے دے دین دی مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، علماء بیٹھے جا کے ترجمہ، کون ہے جو ساڈے رستے تے چل کے میرے نانے دے دین دی مدد کرے؟ جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ بس اتنی کی بات ہے، ایک گلاں سدا ہوندیاں رہن گیاں کہ جناب کون حق تے اور کون باطل تے۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ دی بادشاہ وقت نال ٹکر ہوئی، بادشاہ وقت نال جدو آپ دی ٹکر ہو گئی تے امام صاحب فرماندے کہ بادشاہ نے مینوں 80 کوڑے او مارن کہ اگر وہ ہاتھی نو بھی لگتے وہ بھی لرز جاندا۔ اور امام صاحب نو جدو تہمت بنوا کے نا اونٹ تے بن کے رنگی پیٹھ تے کوڑے مارے جا رہے سن نا، تے زور دا وقت ہو گیا، زور دا وقت ہویا تے امام صاحب نے اس جلاد نو کیا فرمایا، مینوں کھول، میں زور دی نماز پڑھنی۔ انہیں آپ دا جناب ہاتھ کھولے، اونٹ تو تھلے اتاریا، تے جدو آپ نو اتاریا تے آپ دے جسم وچوں خون رس رہا سی۔ اے علماء بیٹھے کہ اگر خون جسم چو رس کے چل پوے، زخم تو چل پوے تو وضو ٹوٹ جاتا، اس طرح ہی بات ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو اس دور دے سارے مسئلے آ گئے، جڑے نصیحتاں کرتے ہیں نا صرف، وہ سارے آ گئے۔ انہوں نے کیا احمد بن حنبل نماز نہ پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئے گی۔ فرمایا کیوں؟ آکھن لگے تیرا وضو ٹوٹ گیا، وضو قائم نہیں رہا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جڑا جواب دیتا نا، وہ قیامت تک مینارہ نور ہے۔ فرمایا ہوئے حضرت جناب فاروق اعظم نو مسجد نبوی چ خنجر لگیا، انہاں نماز ادا کیتی؟ انہاں کہا جی بالکل کیتی۔ فرمایا مولا کائنات نو کوفے دی مسجد وچ خنجر لگیا، انہاں اس سے زخمی حالت وچ نماز ادا کیتی؟ انہاں کہا جی کیتی۔ فرمایا احمد بن حنبل حق تے کوڑے کھا رہا، احمد بن حنبل دی نماز بھی ہو جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ بس اتنی بات ہے، ساڈے کول کوئی نہیں، اے تے گل ہی کوئی نہیں امارت اور قیادت دی۔ اسی تا اج اے جگہ بھی چھڈن نو تیار ہاں، جتیاں چک کے سر وچ بنن نو تیار ہاں۔ بالکل سچی بات ہے، اے کوئی لفظی بات نہیں، لیکن گل ہے کہ حق دے پیمانے ہوتے، ہاں حق دے پیمانے ہوتے۔ پیر صاحب ہاتھ جوڑ کے جس دی کہو کہ جتیاں پگڑی بن کے پھراں گا میں خود، اے تے گل ہی کوئی نہیں، اے تے گل ہی کوئی نہیں کہ جناب اسی انہاں دے جناب اسی تا تیرے باندیاں دی میں باندیاں، اے تے گل ہی کوئی نہیں۔ اس درد بھی نوکر ہاں، شرط اے کہ حق دا رستہ اے نہیں۔ اسا ساری زندگی دیکھیا لوگ ٹر دین تے ایک ڈی سی نہ میٹنگ کر کے واپس آ کے بیچ چھڑ دین قوم۔ اسا یہ دیکھیا لوگ ٹر دین تے ایک وزیر نال بہن تے پھر انہاں دا جناب باڈی لینگویج ہی چینج ہو جاندی، او سارا کچھ ٹر دین۔ اسی تا اس دے نال رہے ہاں جنہیں کیا کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ میں تا انہوں کو جیل وچ بھی گیا با خدا سچی طور تے کہ میں کہا ہن کی آخدن ساڑھے قائد امیر المجاہدین، ہن کی پتہ تا ہن لگے گا نا، او بلے شاہ پتہ تد لگ سی جا چڑی آئی ہاتھ بازاں ہیں جی۔ تے میں ویکھن گیا، میں کہا ہن کی نام کی ہن کی کہندن بابا جی، ہن کی کہندن جناب اے جا کے پتہ لگتا ابھی اندر جا کے میں ملاقات کرتا ہوں کی کہندے تے میں کہا سناؤ پھر کی حال ہے؟ تے کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی۔
زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سری کا۔ میں کہا جی سناؤ ہون کی گل ہے؟ فرمایا اسی کہندے جہاں لوگ سانو کہندے سن رضوی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تے بابا جی آدھے سن اساں حضور دے نا تے گردن بدائی ہوئی، بس اتنی کی دیر ہے جڑا ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ ہاں اسی تے اتنی گل کردے ہیں کہ گل کوئی ہوئے سانو اس دا غرض نہیں ہے کہ جناب اتے ایوب بیٹھے ہوئے یا مشرف بیٹھے ہوئے، اتے ضیاء ہوئے یا بھٹو ہوئے، اتے عمران ہوئے یا نواز ہوئے، زرداری ہوئے یا شہباز ہوئے، سانو اس دا غرض نہیں ہے، سانو صرف ایکو گل نہ غرض ہے کہ اساں حضور دے دین دا پرچم بلند رکھنا، اساں حق دا پرچم بلند رکھنا، اساں بادشاہاں وال نہیں دیکھنا، اساں ذمہ داراں اور وزیراں وال نہیں دیکھنا۔ نالیاں پکیاں اور روڈ پکے اور مفادات تا آج تک کسی دے پورے نہیں ہویا۔ منگت کوڑو منگن والا رہ ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی، انہاں کی دینا انہاں کی کر سکدا۔ اساں تا حضور دے دین دی گل کردے ہاں، اساں جناب امام حسین دی سنت دی گل کردے ہاں۔ اے نہیں کہ اوکھا ویڑا آوے تے سر ڈھا دئیے، اوکھا ویڑا آوے تے مشکل آوے نہ چاہیے پیچھے مڑ کے دیکھیے تے امام مسلم بن عقیل دی طرح پیچھے بندہ ہی کوئی نہ نظر آوے۔ اسی یہ کہنے ہاں گل جڑی بھی ہوئے جتھے مرضی پہنچ جاوے ویکھن والا اے آکھے کہ محمد عربی دا غلام جا رہا بس، ورنہ اے کل انہوں نے بل پیش کیتا، کل نہیں ہے 30 جولائی نو انہوں نے بل پیش کیتا اور با خدا بل میں سارے نو دین دا حقدار میں اس دی کاپی کਢا کے تم دے سکدا، پی ڈی ایف بھی بھیج سکدا۔ انہوں نے ککھ نہیں چھڈیا اسلام دا، انہوں نے قادیانی نو بھی مسلمان قرار دے دیتا۔ اس بل دے اندر وہ اجے پاس نہیں ہو سکیا، وہ صرف چیک کر دیں بھائی کوئی حق والا ہے یا سارے مر گئے، صرف ایک چیک کر، وہ ٹیسٹر لاندے، کفر ٹیسٹر لاندا اور کفر کہندا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ ایک دن تو نہیں نہ نکلنی، وہ آستہ آستہ چیک کر دیں، وہ آستہ آستہ چیک کر دیں۔ وہ کہندے جی یہ دہشت گرد ہیں، میں کہا 10 کیڑی دہشت گردی، 8 لاشاں اسی فیض آباد موڑے ہوتے چاہیے، اسی وزیر آباد 35 شہداء کیتے، اسی جناب سارے ناموں سے رسالت مارچ 52 شہداء چکے، دہشت گرد اسی ہیں۔ او دہشت گرد نہیں ہیں جنہوں نے ہر شے لتاڑ کے رکھ دیتی، او دہشت گرد نہیں ہیں جنہوں دی نک تھلے 5,500 دیاں دی عزت لٹی گئی، او دہشت گرد نہیں ہیں۔ دہشت گرد اسی ہیں، اسی الحمدللہ رب العالمین دی گل کردے ہیں جی، اسی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دی گل کردے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دی گل کردے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ دی گل کردے ہیں۔ ساڈا جرم ہے وے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر ہے جی۔ اے بل پیش کیتا انہوں نے، اور اس بل دے اندر انہوں نے کوئی شے ککھ نہیں چھڈی۔ انہوں نے کیا مسلمان کہن دا او بھی جناب فیصلہ او کرے گا جڑا جناب انگریز دی تعلیم پڑھ کے آیا، اور جج بہ کے فیصلہ کرے گا۔ ججاں نے تواڈے سامنے بہ کے ناموس رسالت تے کی فیصلہ کیتا؟ جدو اپنی عزت دی باری آئی تے سارے کٹھے ہو گئے، او بوٹا نے بھی کٹھے ہو گئے، او فلانے بھی کٹھے ہو گئے، اور میں کہا یار ساڈا جرم ہے کہ اسی حضور دی عزت دی گل کردے۔ جدو اپنی عزت دی باری آئی، اپنی پوچھل تے پیر آیا، پھر سارے دا جناب سب نو یاد آ گیا کہ ساڈی عزت دی باری آ گئی۔ جدو حضور دی عزت دی باری آئی کہنے نہیں 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 نہیں، یہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہا ہن بھی آکھو نا اسلام امن کا درس دیتا، ہن کیوں نہیں معاف کر دے؟ کہتے حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ میں کہا تسی اپنے دشمنوں تو معاف کر کے دکھاؤ، کیوں نہیں کرتے سارے نو معاف؟ کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ میں کہا اچھا کس نو معاف کیتا؟ آ میرے نال گل کر لے بیٹھ کے۔ ابن خطل تک غلاف کعبہ لپٹے ہویا سی، صحابہ نے فتح مکہ تو بعد حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمن۔ فرمایا آج جس نے دروازہ بند کر لیا اس نو بھی امان دے دیتی گئی، جس نے ہتھیار چھوڑ دیتے اس نو بھی امان دے دیتی گئی، جس نے جناب حرم کعبہ پناہ لئی اس نو بھی امان دے دیتی گئی، جس نے حکیم بن حزام تے گھر پناہ لئی اس نو بھی امان دیتی، جس نے جناب ابو سفیان تے گھر امان لئی اس نو بھی پناہ دیتی۔ حضور نے سارے نو معاف کر دیتا۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی حضور نے پگڑی مبارک اتار رہے سن، دستار مبارک حضور اپنا امامہ اس طرح اتار رہے سن۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی ہاتھ پائے ہوئے سن، صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابن خطل تہاڈا گستاخ ادھر کعبے دی دیوار ہے تے ادھر غلاف کعبہ دستار الکعبہ تے او کعبے دے غلاف دی رسیاں نال لٹک گیا، او اندر لٹک رہا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ، اوتھے ہی وڑ کے رکھ دیا۔
اور اللہ دے بندے ہو ایک کوئی سمجھن اپنے دشمن دی باری سارے لمحے پہ گئے اور جناب سارے انتقامی ہو گئے جی میری عزت پر حرف آ گیا ہے، میری تکریم نہیں کی گئی، میری توقیر نہیں کی گئی. میں کہا ساریاں عزتاں اس کو خاک ہوتے قربان جتھے میرے آقا و مولا دی سواری ایک باری گزری. بس ساڈا تے معیار ہے آؤ حضور دی عزت دی گل کریے. جدو حضور دی عزت دی گل ہوئے گی کس دی عزت دی گل؟ میں ایک عرض کرنا کس دی عزت دی گل یار بلگرام چ 1200 قرآن دے نسخے جلا دیتے جان اور اسی کہیے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں. اسی یہ کہیے جناب اے ڈنمارک دنیا دے ہر گوشے تے کوئی گل کرن نو بھی تیار نہیں. صرف مینوں ایک بندے نے کیا انہیں کیا میں تانوں سچی گل پیر صاحب عرض کرنا اس بندے نے مینوں کیا انہیں کیا اسی رضوی صاحب تہاڈا ساتھ اس واسطے نہیں دیندے کہ یورپ دے ویزے بند ہو جاندے بس اور کوئی رولا نہیں. انہیں کہا اسی تہاڈا ساتھ اس واسطے نہیں دیندے یورپ دے ویزے بند ہو جاندے. میں انہوں کیا یار تسی ساڈا ساتھ حق تے سمجھ دیو آدھے حق تے ہو تسی گل بھی سچی حضور دی عزت دی گل ہے لیکن یورپ دے ویزے بند ہوندے نے. میں کہا تسی خادم حسین دا ساتھ یورپ دے ویزے بند ہون تے ڈر نہ دیو تے کربلا کیویں ساتھ دینا سی جتھے پانی نہیں بند سی چلے ہو. گل صرف اتنی کہ تسی کہندے ہو اسی حسینی ہاں حسینی ہون دا مطلب کی ہے. آخری بات ہے میری گل ختم. میرا عرض ہے کہ جس تو کہو گے جس دے بوئے تے کہو گے اسی اپنے واسطے نہیں حضور دے دین واسطے اس دے بوئے تے جان نو تیار ہاں اس دے پیر پھڑن نو بھی تیار ہاں اس نو راضی کرن واسطے بھی تیار ہاں اس نو جناب جویں راضی ہوندا حضور دے دین واسطے راضی کرن نو تیار ہاں. اگر وہ کہے کہ اے جگہ چھڑ کے مینوں ایتھے کھڑا کرو تا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں تا اگے کہنا ہونا کوئی مینوں 2 روپے دے تے عمارت لے لے تا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس واسطے تا اسی آئے نہیں اسی دا جناب اتنے بابا جی دے دربار تے بھی زیادہ دیر اس واسطے نہیں بیندے دل چ خیال آندا کہ بابے نے اتنے بہن واسطے کام نہیں کیتا سانو دین نو تخت تے لیان واسطے اتنے تک پہنچایا. بس اتنی بات ہے حضور دے دین واسطے جتھے آکھو گے جس نال آکھو گے جس ٹائم آکھو گے اسی حاضر ہاں. لیکن شرط یہ کہ کوئی سانو کہے کہ سانو منو ساڈے کو نہیں منیا جانا. ہاں آکے حضور دے دین واسطے آؤ میں بھی تواڈے نال کھڑا تے اس دیاں جتیاں بھی جناب اسی اپنے سر وچ بنن نو تیار ہاں. یہ تے کوئی مسئلہ نہیں. اسی تا انہاں دنیا داراں نو کہندے ہاں کہ تسی کہندے ہو اقتدار واسطے آئے چھڈو سانو تسی حضور دا دین صبح تخت تے لے آؤ اسی تواڈیاں جتیاں چک کے پوری دنیا تے پھراں گے. جے دنیا داراں نو کہندے ہاں تے دینداراں اور نسبت والےاں دی تے گل ہی ہو رہے. بس ساڈا کوئی مقصد نہیں. اسی اس واسطے آخری بات یہ حوریان مغربی دل و نظر کا حجاب بہشت مغربیاں جلوہائے پابا رکاب اور سکھا دیے ہیں اسے شیوہائے خانقاہی. اقبال بس اتنی بھی گل ہے کہتا ہے سکھا دیے ہیں اسے شیوہائے خانقاہی فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب. اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں دے صدقے جنہاں دے آج اسی اور سے مبارک چاہیاں انہاں دی پاک فکر دے صدقے پاک زندگیاں دے صدقے اللہ تعالیٰ سانو مل کے حضور دے دین نو تخت تے لیان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.